بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور ابتدا میں ہمیشہ کی طرح خالق کائنات کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی گزارش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں مخاطب ہوں، خاص طور پہ جو سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات ہیں ان سے، اور اس لیے کہ ان کا اب آ گیا ہے اردو کا پرچہ، اور یہ آپ کو علم ہے کہ اردو وہ مضمون ہے کہ جس پہ شروع میں توجہ کم دی جاتی ہے، والدین کی جانب سے بھی زیادہ بچے کو فورس نہیں کیا جاتا، بچہ از خود بھی زیادہ توجہ نہیں دیتا، اور اساتذہ بھی شاید زیادہ ادھر کو ان کی رغبت نہیں بن پاتی باوجود، لیکن آخر میں آ کے پھر ایک ریس ہوتی ہے، ایک دوڑ لگتی ہے۔ خیر، ڈرانا مقصود نہیں، فقط اہمیت کا احساس دلانا مقصود ہے بچوں کو، اور وہ اس لیے بھی ان بچوں کو کہ جو ایک مقابلے کے اندر ہے، کمپٹیشن کے اندر ہے، جو پوزیشن لینے کے چکر میں ہے، یا اپنے بہترین نمبر لے کے اپنا میرٹ بنانے کے چکر میں، میڈیکل کے، آئی سی ایس کے اور انجینئرنگ کے بچے، ان کو ایک طرح سے اہمیت کا احساس دلانا مقصود ہے کہ ڈے ون سے، یعنی فرسٹ ایئر سے آپ اپنے اردو کو ایک بنیادی اہمیت دیں، ایک بنیادی مضمون سمجھیں۔ جس طرح بایو کے، فزکس کے، کیمسٹری کے اور انگریزی کے 200 نمبر ہوتے ہیں ایف ایس سی کے اندر، تو اردو کے بھی 200 ہوتے ہیں۔ تو عجیب منطق ہے کہ جب نمبر 200 ہیں پھر اہمیت تو آپ 100 نمبر کے برابر بھی اس کو نہیں دیتے۔ تو خیر، آج جو میں آپ سے مخاطب ہوں میرے پیارے طلباء و طالبات، وہ اس لیے مخاطب ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیکنڈ ایئر کا آپ کا اردو کا پرچہ ہے، سالانہ بورڈ کا، جو کہ اب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس پرچے میں آپ کون کون سے مضامین ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اس کا صحیح یا غلط ہونا جو ہے وہ ہر دو صورت امکان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک انسانی قیاس ہے، انسانی ایک سوچ ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ مضمون آپ کر لیجئے گا تو بہتر رہے گا۔ میں آج آپ کو مضمون بھی بتاؤں گا، خطوط بھی بتاؤں گا، اور جو آپ بیتی ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے مستفید ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پرچے میں جو مضمون آتے ہیں وہ 3 عنوانات ہوتے ہیں، اور 3 میں سے آپ نے کوئی ایک عنوان پہ مضمون لکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس اچھا ایک 3 مضمون کا ایک ہوتا ہے سلسلہ، جن میں سے آپ نے ایک لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مارجن ہے یہاں پہ، آپ اچھی سوچ کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق آپ اور اپنی تیاری کے مطابق کسی ایسے مضمون کا انتخاب کریں گے کہ جو مضمون جس پہ آپ کی گرفت زیادہ ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اچھا اور معیاری مضمون جو ہے وہ کم از کم 8 صفحات پر ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ 10 سے 12 صفحات پہ لے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، آپ میکسیمم زیادہ سے زیادہ نمبر اس میں حاصل کر لیں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کون کون سے مضامین ایسے ہیں کہ جن کو آپ تیار کریں، تو امید ہے کہ آپ کہ 3 مضامین میں سے انشاءاللہ تعالی یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی نہ کوئی مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ان میں ایک مضمون ہے اسوہ حسنہ۔ اب یہ اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، سیرت النبی بھی ہو سکتا ہے، میری پسندیدہ شخصیت بھی ہو سکتا ہے، معلم انسانیت بھی ہو سکتا ہے، معلم اخلاق بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مضمون بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد محنت کی عظمت مضمون ہے، اور محنت کی عظمت مضمون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی مدد آپ بھی اس کا متبادل ایک عنوان ہو سکتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور کسی حد تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ تال میل رکھنے والے عنوانات ہیں۔ پھر ایک عنوان ہے جی اسلامی یکجہتی، یا اس کا عنوان ہو سکتا ہے اتحاد بین المسلمین، یا ہو سکتا ہے اسلامی مساوات، یا ہو سکتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ عنوان کوئی بھی ہو، مضمون یہی ہے کہ اتحاد عالم اسلام یا اسلامی یکجہتی۔
اس کے بعد جی سائنس کے کرشمے مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے ہمارا سیکنڈ ایئر کا، اور اسی کو آپ اسی کے قرب و جوار میں ایک اور عنوان بھی ہے، علم کے فائدے، جدید سائنسی ایجادات، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی محور کے اندر رہتے ہوئے آپ اس مضمون کو ریڈی کر لیں گے۔ بہت اہم ایک مضمون ہے، میری پسندیدہ کتاب، اس کے علاوہ حب وطن، ٹھیک ہے نا، وطن سے محبت کے حوالے سے مضمون آپ نے لازمی طور پہ یاد اس کو کرنا ہے۔ اور پھر والدین کا احترام، ساتھ ہی یعنی والدین کا احترام یا استاد کا احترام، بنیادی اس کے اندر جو آپ کے کہہ لیں کہ آپ کے حوالہ جات ہوں گے اور آپ کی گفتگو کا جو مرکزی ایک نقطہ ہوگا وہ تو ایک ہی ہوگا، اوپر عنوانات تھوڑے مختلف ہیں، استاد کا احترام، والدین کا احترام، ان عنوانات کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ دہشت گردی کے عنوان پہ مضمون آپ دیکھیے گا، اردو زبان کے حوالے سے مضمون آپ نے دیکھنا ہے، تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے مضمون آپ نے دیکھنا ہے، ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آپ نے مضمون دیکھنا ہے، کالج میں میرا پہلا اور آخری دن، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ٹاپک آ سکتا ہے، دیکھیے گا، میرا نصب العین، ٹھیک ہے نا، یہ مضمون آپ بطور خاص دیکھیے گا۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ نے مضمون قطعی طور پہ اس سے صرف نگاہ نہیں کرنی، اگنور نہیں کرنا۔ اس کے بعد شجرکاری، اور آخری بات مسئلہ فلسطین یا مسئلہ کشمیر، ان دونوں میں سے یعنی یہ دونوں عنوانات بھی آپ نے سامنے رکھنے ہیں۔ غالباً میں نے آپ کو 15-16 عنوانات بتا دیے ہیں، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مماثل ہیں، تو یہ کل 14 یا 15 مضمون بنیں گے۔ آپ کو 3 آنے ہیں، اور اگر آپ ان سب کو اچھی طرح تیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ان میں سے ایک مضمون آپ کا کہیں بھی نہیں گیا۔ اب آتے ہیں خط کی جانب۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ خط کا اور آپ بیتی کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ خط اور آپ بیتی میں سے کوئی ایک چیز آپ کو آیا کرتی ہے۔ اب زیادہ تر اس میں یا نہیں ہوتا، بعض بچے سمجھتے ہیں خط کا عنوان بھی ہوگا اور اس کے بعد یا ہوگا اور پھر آپ بیتی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خط ہوگا تو خط ہی ہوگا، اور آپ بیتی ہوگی تو آپ بیتی ہی ہوگی۔ میں آپ کو وہ خطوط یا مکتوبات بتا رہا ہوں کہ جو زیادہ اہم ہے، آپ ان کو کیجئے گا۔ چھوٹے بھائی کے نام، ہم نصابی سرگرمیوں کا خط، ٹھیک ہے نا، اسی خط کو تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ اگر ٹاپک آ جائے کہ چھوٹے بھائی کو بری عادات چھوڑنے کا خط، تو یہ تقریباً سیم ایک عنوان ہے۔ اس کے علاوہ دوست کو اس کے والد، والدہ یا بھائی بہن کسی کی بھی وفات پر تعزیت کا خط، اس کا بھی بنیادی متن جو ہے وہ ایک طرح کا ہی ہے، حوالے ایک طرح کے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد امتحان میں فیل یا پاس ہونے پر دوست کو حوصلہ افزائی کا یا مبارکباد کا خط، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استاد کے نام شکر گزاری کا خط، اس کے بعد والد صاحب کو ہاسٹل کی زندگی کے حوالے سے خط، اور اسی کو تھوڑا سا آپ آگا پیچھا کریں گے تو یہ آپ کا خط بن جائے گا کہ ماہانہ اخراجات میں اضافہ کے لیے والد صاحب کو خط، اور اس کے بعد ہے جی دوست کے نام کسی حادثے کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے خط میں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اخبار کے ایڈیٹر کے نام مہنگائی اور یا پھر اشیاء میں ملاوٹ کے حوالے سے خط آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایڈیٹر کے نام ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کے حوالے سے خط، اس کے بعد ایڈیٹر کے نام معاشرتی برائیوں یا معاشرتی جرائم میں اضافہ کے لیے خط، اس کے بعد دوست کو انٹرنیٹ کی اہمیت کے حوالے سے خط ہے، اس کے بعد اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط ہے جس میں دہشت گردی، بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے اس پہ آپ بات کریں گے۔ اس کے بعد جناب دوست کے نام ورزش کی اہمیت کا خط ہے، اور آخری میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کے نام یا اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط کے جو گلی محلوں کے اندر وارداتیں ہیں، سٹریٹ کرائمز ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی آپ بیتی کی جانب۔ آپ بیتی آئے گی تو پھر خط نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیتی عام طور پر کسی بے جان چیز کی آیا کرتی ہے، تو کچھ آپ بیتیاں ہیں کہ جو زیادہ اہم ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا۔ آنے کے امکانات تو کم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ کورس کے اندر ہے آ بھی سکتی ہے۔
تو آپ ایک پرانی کرسی کی آپ بیتی اچھی طرح دیکھ لیں، اور اردو زبان کی آپ بیتی اچھی طرح دیکھ لیں، ایک پرانی کتاب کی آپ بیتی دیکھ لیں، ایک شکستہ عمارت کی آپ بیتی دیکھ لیں، ایک پرانے سکے کی یا ایک پرانے کرنسی نوٹ کی، تقریباً ان کا متن ایک طرح کا ہوتا ہے، اس کی آپ بیتی دیکھ لیں، ایک پھول کی آپ بیتی دیکھ لیں، پرانے کوٹ کی آپ بیتی دیکھ لیں، اور سرکس کے بوڑھے شیر کی آپ بیتی دیکھ لیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ کچھ چیزیں، کچھ مضامین، کچھ مکتوبات یعنی خطوط، اور کچھ آپ بیتیوں کے عنوانات ہیں کہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو اچھی طرح دیکھیں، اللہ پاک ہماری محنت کو ثمرآور فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ غزل اور نظم کی جو تشریح کریں گے اس کے لیے آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک میں ویڈیو ریڈی کر رہا ہوں جس میں اپنی جو میری فروغ اردو اکادمی ہے، میرا اردو کی ترویج و ترقی کا ادارہ کہ جہاں سے ہزاروں بچے اردو کی اپنی پیاس بجھا کے آج ملک کے مختلف شعبوں کے اندر، زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو فروغ اردو اکادمی کے جو آج تک کے بچوں کے مثالی پرچے ہیں میں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو انشاءاللہ امید ہے کہ کل شام تک میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط بھی نہیں بس ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ان ویڈیوز کو خاص طور پہ یہ جو علمی حوالے سے اور آپ کے امتحانات کے حوالے سے آ رہی ہیں، ان کو آپ اپنے دوست احباب کے اندر شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی محنت کو رنگ لگائے اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی منزل مقصود کو، اپنے ایم آف لائف کو حاصل کریں۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔